قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے انہیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک گائے کے ذبح کرنے کا حکم دیا ہے تو پہلے تو انہیں یقین نہیں آیا، اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے حجت بازی شروع کی اور کہا کہ آپ مذاق کر رہے ہیں ہم سے۔ لیکن جب انہیں بعد میں یقین ہو گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی حکم ہے اور یہ واجبی حکم ہے اور لازم ہے ہم پر، تو انہوں نے پھر مختلف قسم کے سوالات شروع کر دیے، اس نیت سے کہ یہ حکم منسوخ ہو جائے یا سوالوں میں ہی گم ہو جائے اور اس کو عملی کرنے کی نوبت ہی نہ آئے۔ تو پہلا سوال انہوں نے یہ کیا، قالوا کہ انہوں نے کہا ادع لنا ربک کہ پوچھئے ہمارے لیے اپنے رب سے، یبین لنا ما ہی کہ واضح بیان کریں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کہ وہ گائیں کیسی ہو۔ قال تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انہ یقول کہ یقیناً اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہا بقرۃ کہ وہ گائے لا فارض کہ وہ نہ بوڑھی ہے ولا بکر اور نہ بن بیاہی عوان بین ذالک بلکہ ان دونوں کے بیچ میں ہے۔ فَفْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ سو کرو وہ کام جس کا تمہیں حکم دیا گیا ہے۔ تو یبین لنا ماہیہ میں یا تو گائیں کی عمر کا سوال ہے یا اس کی کیفیت کا کہ وہ گائیں کیسی ہو۔ فارضن سے مراد یہاں پہ بوڑھی گائیں ہیں، اور بکرن سے مراد ہے ایسی جوان گائے کہ جس نے بچہ ابھی تک نہ جنا ہو۔ اور عوانم کے بارے میں علامہ قرطبی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اس سے مراد وہ گائے ہے کہ جس نے ایک دو بچے جنے ہوں، یعنی درمیانی عمر والی گائیں۔ اور فَفْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ میں گائے کے ذبح کرنے کا ایک دفعہ پھر امر ہے تاکید کے لیے، اور اس میں اشارہ ہے کہ یہ امر واجبی ہے اور ضروری ہے، یہ سوالات کرنے سے یہ منسوخ نہیں ہوگا، تو اس لیے یہ سوالات وغیرہ چھوڑ دو اور جس کام کو تمہیں کہا جا رہا ہے وہ کام کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو انہیں ایک مطلقاً ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیا تھا کہ بس ایک گائے لے لو اور ذبح کر دو، تو اگر وہ بس اسی پر عمل کر لیتے اور ایک عام سی گائے لے کر اس سے ذبح کر دیتے تو وہ بھی کافی ہو جاتی، لیکن انہوں نے سوالوں پر سوال شروع کر دیے اور اس کی وجہ سے خود اپنے لیے سختی پیدا کی، تو اللہ تعالیٰ نے بھی حکم میں سختی پیدا کر دی کہ پہلے صرف گائے کے ذبح کرنے کا حکم تھا، تو ایک سوال کے بعد اب اس میں اضافی قیود لگ گئیں کہ نہ بالکل جوان ہو اور نہ بالکل بوڑھی ہو بلکہ اس کے درمیان میں ہو۔ تو اس واقعے میں ایک سبق یہ ملتا ہے کہ بلا وجہ غیر ضروری کھوج میں نہیں پڑنا چاہیے، بلکہ جو بات جتنی سادی ہو اس پر اتنی ہی سادگی سے عمل کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے دوسرا سوال کیا، قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونھا، قالوا کہ انہوں نے کہا ادع لنا ربک کہ پوچھئے ہمارے لیے اپنے رب سے، یبین لنا ما لونھا کہ بیان کریں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کہ کیسا ہو اس کا رنگ۔ قال تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انہ یقول کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہا بقرۃ صفراء کہ وہ گائے پیلی ہو، فاقع تیز ہو، لونھا اس کا رنگ، تسر الناظرین جو خوش کر دے دیکھنے والوں کو۔ تو یہ دوسرا بے فائدہ سوال ہے، اور اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ ذبح کا جو امر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ساقط ہو جائے اور منسوخ ہو جائے۔ یہ سوال جو ہے یہ پچھلے سوال کی بنسبت زیادہ بے فائدہ ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جانور کو ذبح کرنے میں اس کے رنگ کو کوئی دخل نہیں ہوتا، یعنی جب بھی کوئی انسان کوئی جانور ذبح کرنا چاہتا ہے، قربانی دینا چاہتا ہے، تو وہ رنگ کو نہیں دیکھتا ہے، بلکہ وہ دیکھتا ہے کہ جانور اچھا ہو، صحت مند ہو، بڑا ہو، اور رنگ کو اس میں کوئی دخل نہیں ہوتا۔ اس لیے یہ سوال جو ہے بے فائدہ سوال ہے۔ صفرا یہ پیلے رنگ کو کہتے ہیں، اور فاقعون جو ہے یہ صفرا کی صفت ہے، یعنی تیز پیلا رنگ۔ تسر الناظرین ایسا رنگ جو کہ دیکھنے والوں کو خوش کر دے۔ تو یہ دوسرا بے فائدہ سوال تھا۔ اس کے بعد جب انہیں جواب مل گیا تو پھر انہوں نے تیسرا سوال کیا، قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی
کہ انہوں نے کہا ادعو لنا، کہ پوچھئے ہمارے لیے ربک، اپنے رب سے، یبین لنا ما ہی، کہ واضح کریں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کہ وہ گائیں کیسی ہو۔ ان البقرہ تشابہ علینا، یقیناً یہ گائیں مشتبہ ہو گئی ہے ہمارے لیے، وَإِنَّا، اور یقیناً ہم، انشاء اللہ، اگر اللہ نے چاہا، لمہتدون، تو لازمی اپنے مقصد کو پا لیں گے۔ تو یہ تیسرا سوال ہے ان کا، اور یہ سوال پچھلے سوال سے بھی زیادہ بے فائدہ سوال ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ قربانی میں اس بات کا کوئی دخل نہیں ہوتا کہ جانور کے کام کرنے یا نہ کرنے کی معلومات کی جائے، کہ جانور کام کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ جو شخص قربانی کرتا تھا وہ یہ سوالات نہیں کرتا، تو یہ پچھلے سوال سے بھی زیادہ بے فائدہ سوال۔ اور انہوں نے پوچھا کہ یبین لنا ما ہی، کہ وہ گائیں کیسی ہو، تو اس میں سوال ہے گائے کے عمل کے بارے میں، اور اس پر قرینہ ہے اللہ تعالیٰ کے جواب کا، کہ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا عمل کے بارے میں، جو کہ اگلی آیت میں آئے گا۔ ان البقرہ تشابہ علینا، کہ گائے ہم پر مشتبہ ہو گئی ہے۔ تو یہ اپنے عذر کے بیان کرنے کے لیے ہے کہ عوان اور صفرا، یعنی درمیانی عمر والی اور پیلی گائیں تو بہت ہوتی ہیں، لیکن اس میں ایک خاص قسم کی تعین کی ضرورت ہے کہ وہ کام کے اعتبار سے کیسی ہو۔ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اس میں انہوں نے انشاء اللہ کا لفظ استعمال کیا، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے اندر تعنت اور عناد و ضد کچھ درجے کم ہو چکی تھی، اور ان کے اندر کچھ انابت بھی پیدا ہو چکی تھی۔ ابن کثیر رحمہ اللہ نے ایک حدیث ذکر کی ہے کہ اگر بنی اسرائیل یہ انشاء اللہ کا لفظ نہ کہتے تو قیامت تک انہیں تسلی بخش بیان بھی نہیں ملتا، اور نہ انہیں ایسی گائیں ملتی۔ تو یہ انشاءاللہ کی برکت تھی جس کی وجہ سے انہیں یہ گائیں مل گئی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انشاءاللہ کہنے کی بہت برکات ہیں، تو مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے کلام میں، اپنی باتوں میں انشاءاللہ کا لفظ استعمال کیا کریں، لیکن موقع کی مناسبت سے، ضرورت کے وقت۔ یہ نہ ہو کہ ہر وقت پھر انشاءاللہ ہی کہتے رہیں ہر بات میں، تو سامنے والے کے ذہن پہ پھر بوجھ جائے گا۔ تو جب انہوں نے گائیں کے عمل کے بارے میں سوال کیا کہ وہ گائیں کیا عمل کرتی ہو، تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال انہ یقول انہا بقرۃ، کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یقینا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہا بقرۃ، کہ وہ گائیں لا ذلول، کام کرنے والی نہیں ہے، تثیر الارض، کہ جوتے زمین کو، ولا تسقی الحوض، اور نہ وہ پلاتی ہے زمین کو پانی، مسلمتن، صحیح سالم ہے، لا شیۃ فیہا، کوئی داغ نہیں ہے اس میں۔ قالو، تو جب اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ان کو، تو انہوں نے کہا الآن، ہاں اب، جئت بالحق، لے کر آئے ہیں آپ پورا بیان، فذبحوها، تو انہوں نے ذبح کیا اس گائے کو، وما کادوا یفعلون، اور نہیں تھے وہ نزدیک اس کے کہ وہ یہ کام کرتے۔ تو اس آیت میں ان کے آخری مطالبے کا جواب ہے کہ انہوں نے گائے کے عمل کے بارے میں پوچھا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا کہ وہ محنت کش گائے نہیں ہیں کہ جو کھیتوں میں کام کرے، کھیتوں کو جوتے اور اس کے ذریعے کھیتوں کو پانی پلایا جائے، تو ایسی نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ اس میں کسی قسم کا کوئی داغ بھی نہیں ہے۔ مسلمت ان کا مطلب ہے کہ وہ ہر قسم کے عیب سے پاک ہے، اور لا شیء فیہا کا مطلب ہے کہ اس پر کسی قسم کا کوئی داغ نہیں ہے جو کہ کام کی وجہ سے جانور پر پڑ جاتا ہے، یا اس کا مطلب ہے کہ اس پر پیلے رنگ کے علاوہ کوئی دوسرا دھبا نہیں ہے، کوئی کسی دوسرے رنگ کا کوئی دھبا نہیں ہے۔ جئت بالحق، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اب آپ پورا بیان لے کر آئے ہیں۔ حق کے بارے میں ہم نے بتایا تھا کہ قرآن پاک میں حق مختلف معنوں میں استعمال ہوتا ہے، صرف باطل کے مقابلے میں جو حق ہوتا ہے اس کے معنی میں استعمال نہیں ہوتا، بلکہ حق کے مختلف معنی ہیں جو کہ قرآن پاک میں استعمال ہیں۔ تو یہاں پر حق سے مراد ہے پورا واضح بیان، یعنی انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اب آپ ایسا بیان لے کے آئے ہیں کہ جس کے بعد ہماری طرف سے مزید سوالوں کی حاجت نہیں ہے۔ تو یہ جو وہ اللہ تعالیٰ کے جوابوں پر مطمئن ہوئے اور گائیں کی صفات کو جان لیا اور اسی پر اکتفا کر لیا اور مطمئن ہو گئے، تو یہ بھی ان کے انشاءاللہ کہنے کی برکت تھی۔ فذبحوها، اب یہاں پہ دیکھیں کہ انہوں نے سوال کیا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں سوال کا جواب دیا،
اور انہوں نے کہا کہ الآن جئت بالحق، اب آپ پورا واضح بیان لے کر آئے ہیں۔ اس کے فوری بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا فذبحوها، کہ انہوں نے ذبح کر دی گائیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے درمیان عبارت محذوف ہے اور واقعہ محذوف ہے، یعنی ذکر نہیں کیا گیا کہ پھر وہ گئے اور انہوں نے گائے کو ڈھونڈا اور پھر اس کو خریدا اور پھر اس کو لے کر آئے، پھر اس کو ذبح کیا۔ تو یہ جو مراحل ہیں گائے کو دیکھنے کے، ڈھونڈنے کے، خریدنے کے، تو یہاں پہ ذکر نہیں ہے۔ اسے کہتے ہیں ادماج، کہ واقعے کے درمیان کوئی عبارت حذف کر دینا۔ وما کادوا یفعلون، یعنی نزدیک تھا کہ وہ گائے کو ذبح نہ کرتے لیکن پھر بھی کر دیا، اور اس نہ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ بے فائدہ سوالات کر رہے تھے اور ضد و عناد میں تھے، تو ان کا بالکل ارادہ نہیں تھا لیکن مجبور ہو کر انہوں نے اس کو ذبح کیا۔ اور اس ٹال مٹول کی وجہ وہی تھی جو کہ پہلے جس کا بیان گزرا، کہ ان کے دلوں میں گائے کا تقدس اور احترام تھا، تو اس کی وجہ سے وہ گائے کو ذبح کرنا نہیں چاہتے تھے۔ اور گائے کا تقدس صرف ان کے دل میں ہی نہیں تھا، بلکہ گائے دنیا میں ایک ایسا جانور ہے جس کو معبود بنایا گیا، ایک معبود باطل ہے، کہ بہت سے لوگوں نے مختلف زمانوں میں اس کی عبادت اور اس کی تعظیم کی ہے، جیسے کہ مصریوں نے، بنی اسرائیلیوں نے، بدھ مذہب والوں نے، ہندوؤں نے، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سے لوگوں نے، قوموں نے گائے کی عبادت کی ہے۔ تو اس صورت میں اسی معبود کی تعظیم اور اس کے تقدس کو ختم کرنے کے لیے اس کے ذبح کا حکم دیا گیا۔ تو یہ گائے کا قصہ یہاں پہ جو ذکر ہے یہ بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ مفسرین نے اس کے بہت سے فوائد لکھے ہیں اور اس سے بہت سے اسباق ملتے ہیں، اور سب سے بڑا جو فائدہ ملتا ہے اس میں توحید کا ملتا ہے، کہ یہ واقعہ توحید کے عقیدے کو راسخ کرنے کے لیے بیان کیا گیا ہے، اور رسول کی تصدیق کا مسئلہ بھی اس میں بیان کیا گیا ہے۔ تو اس واقعے کی اہمیت کی ہی وجہ ہے کہ اس پوری سورت کا نام ہی سورۃ البقرہ گائے کے اوپر رکھا گیا۔ اسے کہتے ہیں تسمیۃ الکل بسم الجز، کہ یہ ایک واقعہ ہے گائے کا، لیکن اس کی وجہ سے پوری سورت کا نام رکھ دیا گیا سورۃ البقرہ۔ تو آج کا درس یہیں تک۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔